انا اعطیناک الکوثر. میں جلدی سے اب اس کو سورت کو بھی مکمل کر دوں تاکہ یہ ہماری سورت کمپلیٹ ہو جائے. ترجمہ کر دیتا ہوں. انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو عطا کی کوثر. فصلی، پس آپ نماز پڑھیے، لربک اپنے رب کے لیے، ونحر اور قربانی کیجیے. انا بے شک، شانئک آپ کا دشمن، هو الابتر وہی دم کٹا ہے، وہی اسی کی نسل ختم ہوگی، اسی کا ذکر خیر ختم ہو جائے گا، وہی ناقص ہے، اس کا کوئی نام لینے والا ان کے بعد نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس صورت کا میں شان نزول بتا دیتا ہوں آپ کو، کچھ اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی تفسیر کیا ہے. یہ آپ کو تحریری شکل میں مل جائے گی، لہذا لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس کا خلاصہ مل گیا نا آپ لوگوں کو. کس کس کو ملا ہے؟ سب کو مل گیا؟ آپ کو نہیں ملا؟ نیٹ سے دیکھ لیں، مل جائے گا انشاءاللہ. کب سے بھیجا ہوا ہے؟ اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ قل یا ایھا الکافرون، ان صورتوں کے بھی آپ کو خلاصے سورہ اخلاص کا مل جائے گا انشاءاللہ. تو یہ جو بھی بتا رہا ہوں یہ بھی تحریری شکل میں آپ کو دے دیا جائے گا. اس صورت کا شان نزول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ سے 2 بیٹے دیے تھے. ایک کا نام تھا قاسم اور ایک کا نام تھا ابراہیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی اولاد ہوئی ہے صرف حضرت خدیجہ سے ہوئی ہے. حضرت خدیجہ کے علاوہ آپ کی اولاد کسی اور زوجہ سے نہیں ہوئی. حضرت خدیجہ سے 4 بیٹیاں تھیں اور 2 بیٹے. ایک بیٹے کا نام قاسم، دوسرے کا نام ابراہیم. قاسم کی جب ولادت ہوئی ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور ابراہیم کی ولادت ہوئی تو ان کا بھی انتقال ہو گیا. عرب میں نرینہ اولاد کی بڑی اہمیت تھی، کیونکہ انسان کا نسب اس کی نرینہ اولاد سے چلتا ہے، بیٹیوں سے نہیں چلتا. بیٹیاں تو غیروں کی ہوتی ہیں، رخصتی ہو کے دوسروں کے ہاں چلی جاتی ہیں، ان کے نسل میں اضافہ کرتی ہیں، ان کی نسل بڑھاتی ہیں. اپنے شوہر اور اپنے شوہر کے ددیال کی نسل میں اضافہ کریں گی. وہ اپنے باپ کی نسل میں اضافہ کون کرتا ہے؟ بیٹا. کیونکہ نسب کس سے چلتا ہے؟ باپ سے چلتا ہے، سوائے بلاول بھٹو کے. بلاول بھٹو کے بارے میں کہتا ہوں کہ بلاول بھٹو اسلامی تاریخ، غیر مسلموں کے ہاں تو ماں سے چلتا ہے جو نیچر کے خلاف ہے، لیکن اہل اسلام میں، اسلامی تاریخ میں سوائے بلاول بھٹو کے آج تک کوئی ایسا شخص پیدا نہیں ہوا جس کے نسب اور خاندان ماں سے چلتا ہو. بلاول بھٹو زرداری کے بیٹے ہیں، مگر خاندان ان کا کیا کہلاتا ہے؟ قوم جو آخر میں لگتی ہے وہ بھٹو کہلاتی ہے، حالانکہ وہ بھٹو ان کی والدہ تھیں، ان کے والد محترم بھٹو نہیں. تو سیاست میں انہوں نے نسب ہی کو بگاڑ دیا اپنا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ سیاسی لوگ اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ یہ اپنے باپ کے نسب کو بدل دیتے ہیں سیاست کے چکر میں، کیونکہ زرداری لگے گا تو ووٹ نہیں ملیں گے، ووٹ بھٹو کے نام کو کیش کرانا ہے. خیر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیٹے ہوئے، دونوں کا انتقال ہو گیا. عرب میں بے اولادی کو بھی معیوب سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کی نسل چلے گی بیٹوں سے، اور بیٹے ہیں جو باپ کی بہت زیادہ عزت کا ذریعہ بنتے ہیں. بیٹیوں کے اپنے فضائل ہیں، لیکن ظاہر ہے نسل بیٹیوں سے نہیں چلتی. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بیٹے مر گئے، دنیا سے چلے گئے، تو عاص ابن وائل بہت بڑا دشمن تھا اہل اسلام کا، وہ اور قریش، دیگر قریش، وہ یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ابتر ہیں. کیا مطلب؟ ان کی نسل ختم، اور ان کا نام لینے والا ان کے بعد دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ بیٹے ہی نہیں ہیں. تو ریاض کون رکھے گا؟ اولاد ہی نہیں ہے، باپ دادا کے نام کون لے گا؟ اولاد تو ہے ہی نہیں، بیٹیاں ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طعنے سے تکلیف ہوتی تھی، تو اس پر یہ صورت نازل ہوئی کہ اے نبی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، آپ کی روحانی اولاد بہت ہوگی. باقی اللہ نے آپ کو بیٹا کیوں نہیں دیا، یہ دیا تو اٹھا کیوں لیا، اس کی حکمت ایک اور مقام پہ بیان کی گئی ہے، وہ میں بتاتا ہوں آپ کو بعد میں. لیکن بتایا گیا کہ اے نبی، آپ کا ذکر ختم نہیں ہوگا، بلکہ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کو خیر نہیں ملی، ابتر اسے کہتے ہیں جس کے نسل میں یا جس کو، کیونکہ جس کی اولاد نہیں ہے نا اس کو یہ سمجھا جاتا ہے، اور حقیقت بھی ایسا ہی ہے کہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا. وہ بڑھاپے میں خدمت کے لیے نہیں ہے، کاروبار سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں ہے، دین کے مشن کو آگے لینے کے لیے، چلانے کے لیے نہیں ہوگا، اور تذکرہ نسل میں نہیں ہو سکے گا. تو یہ ساری بھلائیوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے. تو نبی کو تسلی دی گئی، انا اعطینا الکوثر، اے نبی ہم نے آپ کو خیر کوثر کہتے ہیں خیر کثیر کو، بہت زیادہ بھلائیاں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں. کوثر سے نہر کوثر تو ہے، لیکن کوثر کا جو لغوی مطلب ہے، ڈکشنری میں جو مطلب ہے وہ کیا ہے؟ اصل میں حوض کوثر کو نہیں کہتے، بلکہ کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر. اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، جس میں کیا ہے؟ نبوت، عزت، آپ کا قیامت تک تذکرہ ہوتا رہے گا. یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کو عطا کر دی ہیں، لہذا ان کے طعنوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کے نرینہ اولاد ہوگی تو بھی ان کا تذکرہ نہیں ہوگا، اور آپ کے نرینہ اولاد نہ ہو کے بھی آپ کی روحانی اولاد قیامت تک باقی رہے گی.
اور آپ کا تذکرہ بہت زیادہ ہوتا رہے گا. یہ خیر کثیر ہم نے آپ کو عطا کی ہے. پھر اسی خیر کثیر میں سے ایک خیر حوض کوثر بھی ہے، جس کا نام کوثر اس لیے رکھا گیا کہ وہ ایک پانی کی نہر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن دی جائے گی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس سے پئیں گے اور اپنے امتیوں کو بھی اس سے پلائیں گے. اس پانی میں بھی اللہ نے خیر کثیر رکھی ہے. وہ خیر کثیر کیا ہے وہ ابھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا. تو اس کا مصداق یعنی یہ آیت منطبق ہوتی ہے حوض کوثر پر بھی. ٹھیک ہے، تو یہ تو اس کا شان نزول ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ یہ جو آپ پر طنز اور طعنے کر رہے ہیں یہ لوگ ہیں جن کی نسل ہے ختم ہونے والی. ان کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا. بڑے بڑے سرداروں کے نام تو لیا جاتا ہے ان کا آج، لیکن اچھے جذبے سے نہیں لیا جاتا. ان کا نام برائی کے طور پہ لیا جاتا ہے. یہ تو اس صورت کا ہو گیا شان نزول. اس صورت کی فضیلت کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دم کچھ غنودگی سی طاری ہوئی، بے ہوشی کی کیفیت طاری ہوئی جیسے وحی میں ہوتی تھی. تو اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بیدار ہوئے ہیں، نارمل حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، تو بڑے خوش تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کی تلاوت کی. اللہ کے نبی پر جب وحی آتی تھی نا، تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہوش کی حالت میں آتے تھے تو فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دیا کرتے تھے تاکہ میں بھول نہ جاؤں. تو آپ نے فوراً بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر. یہ آیتیں نازل ہوئیں اور آپ نے فوراً ان آیتوں کی تلاوت شروع کر دی. جب یہ شروع ہوئی تو صحابہ نے پوچھا یہ کوثر کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے رب نے مجھے بشارت دی ہے کہ قیامت کے دن مجھے ایسی نہر ملے گی. وہ نہر ایسی ہے کہ اس کے جو پیالے ہیں جس سے لوگ پانی پئیں گے وہ چاندی کے ہیں، اور ان کی تعداد ان پیالوں کی گلاسوں کی اتنی ہے جیسے آسمان کے ستارے. اور اس نہر کا پانی برف سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. اور میری امت میں کوئی بھی اس کا پانی پیے گا تو اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. میدان حشر میں جو لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہوگا وہ پیاس ہوگا، سب سے بڑا مسئلہ. اور کہتے ہیں سمندروں کا پانی بھی اگر پی لے کوئی ساتوں سمندروں کا تو اس کی پیاس نہیں بجھے گی. تو میرے اللہ نے مجھے یہ نہر دی ہے، جو میرا امتی اس سے پی لے گا اسے کبھی بھی ہمیشہ کے لیے اس کی پیاس ختم ہو جائے گی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی موقع پر اسی حدیث میں کہ کچھ میری امتی آئیں گے حوض کوثر سے پانی پینے کے لیے، فرشتے انہیں وہاں سے ہٹائیں گے، دھتکاریں گے. میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں تو فرشتے کہیں گے کہ آپ کو علم نہیں ہے ما احدثوا بعدک، کہ انہوں نے آپ کے بعد بدعتیں ایجاد کر لی تھی. ہیں تو آپ کے امتی مگر انہوں نے آپ کے دین میں تبدیلیاں کر لی تھی. جو دین آپ ان کو دے کر گئے تھے اس پر انہوں نے قناعت نہیں کی، اپنی طرف سے اس میں اضافے کیے، ایڈیشن کہتے ہیں نا، بہت ساری چیزیں بڑھا لی انہوں نے. تو اس میں وعید بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی کہ حوض کوثر سے بدعتی کو پانی پینے کی توفیق نہیں ملے گی. تو یہ تو اس صورت کی فضیلت ہو گئی. اب اس صورت کے مضامین کیا ہیں، تفسیر کیا ہے اس کی، اس کے اسباق کیا ہوتے ہیں، یہ انشاءاللہ پھر وقت چونکہ ہمارا پورا ہو چکا ہے. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. یہ آیت نازل ہوئی اور صحابہ کرام نے رمضان کے روزے رکھنا شروع کیے. اس کے بعد جہاں جہاں مسلمان دنیا میں جاتے گئے، نمازوں کے ساتھ ساتھ رمضان کے روزے بھی اپنے ساتھ لیتے گئے. اور آج پوری دنیا میں جب رمضان شروع ہوتا ہے تو کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں. اس روزے میں جسمانی حکمتیں بھی اللہ نے رکھیں اور روحانی حکمتیں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھیں. جسمانی حکمتیں، یہ جسم کی زکوٰۃ ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ روزوں کی برکت سے صحت عطا کرتے ہیں، بہت ساری بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے. اور روحانی برکتیں کیا ہیں؟ انسان کے لیے دنیا میں سب سے مرغوب چیز خوراک ہے. خواہشات کی دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک خواہشات وہ ہوتی ہیں جن کا آپ کی باڈی سے تعلق ہے، جو باڈی کی نیڈ ہیں. ایک خواہشات وہ ہوتی ہیں جو اوپر کی خواہشات ہیں، لگژری لائف، گاڑی بنگلہ، اچھی ڈریسنگ، دیکھنے میں اچھا نظر آؤں، عزت ہو سوسائٹی میں، دولت ہو میرے پاس. یہ جو پہلی قسم کی خواہشات ہیں نا، جو آپ کی باڈی کی نیڈ ہیں، یہ بہت ڈینجرس ہوتی ہیں.
یہ 3 قسم کی خواہشات ہیں، ایک کھانے کی خواہش، پینے کی خواہش اور ایک جنسی خواہش جسے کہا جاتا ہے، مرد اور عورت کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن۔ یہ تینوں قسم کی خواہشات ہماری باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے، یہ جسم کی چاہت ہوتی ہے۔ یہ خواہشات پوری نہ ہو تو ہماری باڈی متاثر ہونا شروع ہو جاتی۔ اچھا، کچھ خواہشات ہوتی تو باڈی کی ہیں، وہ نیچرل نہیں ہیں۔ خواہشات تو سمجھ گئے نا کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟ 2 قسم کی نا، ایک باڈی کی ریکوائرمنٹ، باڈی کی نیڈ، اور ایک باڈی کی نیڈ نہیں ہے، یعنی جسم کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ وہ ہماری جسم سے ہٹ کے خواہشات ہوتی ہیں۔ جیسے لگژری لائف ہے نا، ہر آدمی چاہتا ہے میری لائف کیسی ہو، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ لگژری لائف کی آپ کے پیٹ کو کوئی بھوک لگ رہی ہو، وہ خواہش پوری نہیں کریں گے تو باڈی کو کوئی نقصان ہو رہا ہو۔ جو باڈی کی نیڈ ہے نا، جیسے کھانا پینا، یہ تو اگر نہیں کریں گے تو باڈی مسلسل تڑپتی رہے گی، مسلسل احتجاج کرتی رہے گی، اور ان خواہشات کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ نہیں کریں گے تو بالآخر باڈی آہستہ آہستہ ڈیمیج ہونے کی طرف جائے گی اور مر جائیں گے ایک دن۔ آپ کو اگر گدا نہیں ملتا سونے کے لیے، اچھا انہی باڈی کی خواہشات میں ایک نیند بھی ہے، ہم 4 قسم کی خواہشات شامل کر لیتے ہیں۔ نیند ہے، کھانا پینا، اور جس کو جنسی خواہش کہتے ہیں۔ یہ اتنی ڈینجرس ہوتی ہیں، جیسے نیند کی خواہش کو آپ دیکھ لو، اب گدے پہ سونا یہ باڈی کی نیڈ نہیں ہے، یہ کیا ہے، ایک لگژری لائف انسان گزارنا چاہتا ہے، اس کا تقاضا ہے کہ میرا گھر اچھا ہو، ایئر کنڈیشن روم ہو، اور ٹائلیں لگی ہوئی ہوں، اور فانوس لگے ہوئے ہوں۔ لیکن جب آپ کو نیند آئے گی تو جو گدے پہ سونے کے عادی ہیں ان کو فرش پہ نیند نہیں آئے گی۔ لیکن چونکہ نیند آپ کی باڈی کی نیڈ ہے، ایک وقت آئے گا کہ باڈی کہے گی میں نے سونا ہے، سونا ہے، سونا ہے، سونا ہے، آپ کہیں گے میرے پاس سونے کے لیے گدا نہیں ہے، نہیں سو سکتا، نہیں سو سکتا، نہیں سو سکتا۔ بالآخر پھڈا ہوتے ہوتے جو باڈی کی نیڈ ہے نا وہ غالب آ جائے گی، لگژری جو آپ کی ایک چاہت ہے اس پہ باڈی غالب آ جائے گی آپ کی، اور آپ کانٹوں پہ بھی سو جاؤ گے۔ جس کو نیند نہ آتی ہو نا اس کو جاگنے دو، بول تو نہیں سوئے گا، دیکھو اس کا باپ بھی سوئے گا پھر، کیونکہ یہ خواہشات دماغ پر مسلط ہو جاتی ہیں، کیونکہ ضرورت ہے، نہیں تو مرے گا، نہیں سوئے گا تو کیا ہوگا۔ 1 ہفتہ کھائے پیے بغیر انسان زندہ رہ سکتا ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے 1 ہفتہ سوئے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے یہ اللہ مسلط کر دیتے ہیں کہ تیرا باپ بھی سوئے گا۔ تبھی آپ نے دیکھا ہوگا ڈرائیونگ کے دوران ڈرائیور سو جاتا ہے، حالانکہ اس کا سونے کا بالکل موڈ نہیں ہوتا، اور ایسا سوتا ہے کہ اپنے ساتھ سارے پیسنجر کو بھی ہمیشہ کے لیے سلا دیتا ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ نے مسلط کی ہوئی، بھائی یہ تمہاری خواہش پہ نہیں ہے۔ ورنہ بڑے لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اگلے مہینے ہم سوئیں گے، اس دفعہ ہمیں آفس کا بزنس کا کام ہے بہت۔ تو یہ جو جسمانی خواہشات ہیں نا، جسمانی خواہشات، ان سے ہاتھ کھینچنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ باڈی کو ضرورت ہے، تو باڈی ہماری مسلسل ڈسٹرب ہوتی رہتی ہے۔ اب آپ کو جب بھوک لگ رہی ہے تو باڈی کیا کہے گی، روٹی دو، کھانا دو، کہے گی نا، خوراک چاہیے۔ تو کیا یہ 2-3 دفعہ کہنے کے بعد چپ ہو جائے گی کہ بھائی یہ تو کھلا نہیں رہا تو چلو اب کوئی اور کام کرو؟ نہیں ہوگی، یہ کیا کہے گی، روٹی کھانا، روٹی کھانا، چاول، سموسے، کسی کو بھی دیکھے گا نا کھاتا ہوا، مسلسل یہ ٹینشن ہے، اور کسی بھی کام میں اس کا دل نہیں لگے گا جب تک کہ چند نوالے نہ کھا لے۔ پیاس بھی ایسی چیز ہے، جب آپ کو پانی کی خواہش ہوتی ہے تو باڈی مسلسل پانی مانگتی رہتی، آپ کا دل ہی نہیں لگے گا کسی کام میں، دل جمعی سے کام نہیں کر پاؤ گے آپ، مسلسل پانی، کیونکہ باڈی کو ضرورت ہے۔ اور یاد رکھو جب ضرورت ہو باڈی خود بتاتی ہے، اس کے لیے ڈاکٹروں سے مشورہ نہیں لیا کرو کہ میں کتنے گلاس پانی پیا کروں۔ یہ چیزیں اللہ نے انسان کی باڈی میں انسٹال کر دی ہیں، اس میں میڈیکل سائنس کو زیادہ فری مت کرایا کرو۔ کھا بھی لیں پی بھی رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں کتنے گلاس پیوں، جتنے کی چاہت ہے وہ باڈی خود بتا دے گی۔ ہاں اگر باڈی صحت مند ہے اور کوئی الٹے سیدھے کام نہیں کر رہے، بعض دفعہ آپ کوئی الٹا کام کر رہے ہوتے ہو جس سے پھر باڈی دھوکہ دیتی ہے، جیسے جو لوگ چائے زیادہ پی رہے ہیں، کافی، تو کیفین کیا کرتی ہے کہ پیاس کا احساس ختم کر دیتی ہے، پیاس بجھا دیتی ہے، اور باڈی سے پانی پیشاب بنا کے نکال دیتی ہے۔ ایک طرف پانی کی کمی ہو رہی ہے
دوسری طرف اس کمی کی کو پورا کرنے کے لیے باڈی کو جو احتجاج کرنا چاہیے باڈی وہ احتجاج نہیں کر رہی, تو پھر پانی کا پھر مشورہ ڈاکٹر صاحب سے لینا پڑے گا, کیونکہ پھر باڈی آپ کا جو جسم ہے نا وہ اس کی کھوپڑی گھوم جاتی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب پانی کی ضرورت ہے کب پانی کی ضرورت نہیں ہے. تو نیچرل لائف جس کی ہوگی اس کی باڈی بتاتی رہے گی کتنا پانی چاہیے. جیسے کولڈ ڈرنک پینے سے پیاس بجھ جاتی ہے نا, تو پیاس تو وقتی بجھتی ہے لیکن پانی کی جتنی کمی پوری ہونی چاہیے وہ ہوتی نہیں ہے. تو یہ میں جو اصول بتاتا ہوں یہ ان لوگوں کے جو تمیز سے زندگی گزار رہے ہیں. ایسا نہیں سارا دن چائے کے کپ پھونکتے رہتے ہیں, کافی سارا دن پیتے رہتے ہیں. تو کیونکہ کافی اور چائے یہ نیچرل نہیں ہے, ہماری قدرتی غذا کا حصہ بول لو بھائی نہیں ہے. یہ تو بات کی ایجاد ہے کہ بھائی کیفین باڈی میں جاتی ہے تو بلڈ کا سرکولیشن بڑھا دیتی ہے, تھوڑا ایکٹیو ہو جاتے ہو آپ, تو یہ مصنوعی ایکٹیونیس ہے, یہ کوئی سچی مچی میں جسم میں طاقت نہیں آتی ہے, سمجھتے نہیں. جیسے ایک ہوتی ہے کیفین, ایک ہوتی ہے نکوٹین. نکوٹین سگریٹ میں نا اور گٹکے میں تمباکو میں وہ ذرا اوپر کی چیز ہے, کیفین تھوڑی نیچے کی چیز ہے. تو فلسفہ دونوں کا سیم ہی ہے, وہ ذرا زیادہ ڈینجرس ہے نکوٹین ہے, تمباکو اور سگریٹ وہ بھی وہی کام کرتی ہے. چائے ذرا کمزور چیز ہے اس لیے اس کا وہ نقصان نہیں ہے, اس کا سگریٹ کا نقصان زیادہ ہے. پھر اس میں دھوئیں شوئیں بھی ملا لیں تو اور پھر اور باڈی آپ کی سارے وٹامنس دھوئیں سے کیا ہو جاتے ہیں, پورے ہو جاتے ہیں. تو ابھی ایک بہت باریک لڑکا آیا, سگریٹ پیتا تھا نا, اتنا باریک, اس کی شادی ہونے والی ہے. میں نے کہا دھواں نکلے گا, یہ رسک نہیں لینا آپ. ایک تو آپ اپنی صحت دیکھو اور سگریٹ کے کس طرح سے پھونک رہے ہو, تو جو اندر جا رہا ہے جو ان پٹ ہوتا ہے آؤٹ پٹ وہی ہوتا ہے نا. تو یہ جو ہے نا, یہ جو باڈی کی ریکوائرمنٹ نشہ ہے, نشہ یہ بن جاتا ہے, یہ اللہ نے بنایا نہیں ہے, یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے روٹی پانی سے. یعنی اس کو برداشت کرنا بہت ہی مشکل ہے. اللہ میاں نے تو آپ کو وہ چیزوں کی چاہتیں رکھی تھیں جو جس کی آپ کی باڈی کو ضرورت ہے. روٹی کی ضرورت رکھی, پانی کی چاہت رکھی اللہ تعالیٰ نے, اور جو اللہ نے خواہشات رکھی ہیں جو نیچرل ہیں. ہم نے کیا کیا, سگریٹ پی پی کے دن میں 5-6 کپ کافیوں کے پی پی کے اور پان گٹکے کھا کھا کے ہم نے اس سیٹنگ کو کیا کر دیا, خراب. اب آپ گٹکے اور پان والوں کو دیکھ لو, سگریٹ والوں کو دیکھ لو, افطاری میں لوگ کھجوروں کی طرف لپکتے ہیں, وہ کہاں لپکتے ہیں, سگریٹ کی طرف. وہ تو کھجور ایک سنت پوری کرنے کے لیے کھا لیتے ہیں, اس کے بعد پھر سٹے لگا رہے ہوتے ہیں. بیٹھ کتنی بڑی نحوست ہے یار, ہے یا نہیں ہے؟ کیسا اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو. اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے, ہمارے ماں باپ نے ہمیں سگریٹ پان گٹکے سے ہمیشہ بچایا. ہمارے ماں باپ کا بہت بڑا احسان ہے. اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے, ان کی پر اللہ بہت رحمت نازل کرے. بڑا کردار ہوتا ہے والدین کا اس میں. بالکل بچوں کو قریب نہ جانے دو. ہم تو ایک دفعہ, مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ سگریٹ پی تھی چھپ کے, وہ بھی ایسے کہ ہمارے ایک رشتے کے تایا لگتے تھے, وہ پیتے تھے, رشتے کے تایا, دور کے تایا. انہوں نے پھینکی تو ہمیں شوق تھا تھوڑی تحقیقات کا کہ یار یہ کیا ہے, اس میں اتنا شوق سے یہ صبح شام سٹے لگاتے ہیں. تو انہوں نے پھینکی تو میں نے اٹھا لی, تو اٹھا کے میں نے کہا ذرا چک کے دیکھو نا, تو ایک کش لگایا ہے, وہ اتنی کھانسی ہوئی ہے کہ اللہ کا بڑا فضل. اور شکر ہے دیکھا نہیں کسی نے, ورنہ طبیعت سے کٹتے. طبیعت سے کیا ہوتا, کوئی گھر میں دیکھ لیتا تو کٹ جاتے طبیعت سے. تو جو بات ہے میں اس کی طرف آتا ہوں. تو جو سگریٹ ہے اور یہ سب چیزیں تو انسان خود عادی بنا لیتا ہے نا. تو یہ میرا آج کا ٹاپک نہیں ہے, یہ تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو آپ جہنم کی آگ میں ڈال رہے ہو, ایک عذاب میں ڈال دیا آپ نے اپنے آپ کو. اچھا ایک بات خوب سمجھ لو, بات چل نکلی ہے, یہ جو سگریٹ والے, گٹکے والے اور بہت زیادہ جو کافی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, بہت زیادہ کیفین کی لت پڑ گئی ہے ان کو, یہ لوگ اکثر ایک بات یہ کہتے ہیں کہ اس سے ذہن فریش ہو جاتا ہے. یہ خوب سمجھ لو, کوئی بھی نشے کی چیز, نشے سے میری مراد یہ نہیں ہے جو شراب کا نشہ ہوتا ہے, نشے سے مراد جس کی بھی لت پڑ جائے. تو جو کیفین ہے, کافی, جو نیکوٹین ہے, ان میں یہ ذہن میں رکھو کہ جتنی کوانٹٹی آپ لے رہے ہو نا فریش ہونے کے لیے, تھوڑے دن میں اس کے عادی ہو جاتے ہو, سمجھتے ہو, پھر آپ کو اس کی مقدار بڑھانی پڑتی ہے. جبکہ روٹی اور پانی میں ایسا نہیں ہے. جتنی روٹی سے پیٹ بھر رہا ہے نا, اگر خام خام میں زبردستی زیادہ ٹھوس ٹھوس کی عادت نہیں بناؤ گے تو مزید کی عادت نہیں پڑتی, بلکہ کم کی عادت پہ لاؤ گے تو کم, زیادہ پہ لاؤ گے تو زیادہ. جبکہ یہ جتنی چیزیں جو نیچرل نہیں ہے, جو ہماری باڈی کی نیڈ نہیں ہے, ان کو جب آپ لوگے تو جتنے کپ میں آج فریش ہو رہے ہو نا, کل اس سے تعداد بڑھانی پڑے گی. شرابی کو دیکھ لو نا, شروع میں ایک گھونٹ میں بہک جاتا ہے,
اور بڑا مزہ آتا ہے اس کو, اس کے بعد پورے کریٹ کے کریٹ پی جاتا ہے, لیکن اس کو وہ نشہ نہیں آتا جو پہلے دن ایک گھونٹ میں آیا تھا اس کو. تو یہ خود ایک عذاب ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو فریش ہو رہا ہوں, بھائی آپ فریش نہیں ہو رہے, اس سے آپ کا دماغ تازہ نہیں ہو رہا, دماغ کو اس کی عادت پڑ رہی ہے, اب اس کو مزید چاہیے, تو بالآخر ایک نہ ایک وقت جا کے بریک لگانی پڑتی ہے آپ کو. تو پہلے ہی نہیں لگا لو, اچھا ہے, کیا خیال ہے, شروع میں ہی چھوڑ دو ان چیزوں کو یار. تو یہ جو ہماری باڈی کی نیڈ ہے نا, کھانا پینا اور یہ جو خواہشات ہیں, جو یہ ان کا برداشت کرنا یہ بہت مشکل ہے. اور رمضان میں اللہ انہی 3 چیزوں پہ پابندی لگا دیتے ہیں. ویسے تو 4 چیزیں ہیں نا جو بہت زیادہ انسان کو, جس کی خواہش سونا اور جنسی خواہشات اور کھانا اور پینا, تو ان میں سے 3 اللہ تعالیٰ روزے کی حالت میں کیا کر دیتے ہیں, پابندی لگا دیتے. کھانا پینا اور جنسی خواہش آپ پوری نہیں کر سکتے. سونے پر اللہ پابندی نہیں لگاتے, یہ اللہ کی رحمت ہے. اللہ چاہتے تو رمضان میں سونے پر بھی پابندی لگا دیتے, لیکن ما جعل علیکم فی الدین من حرج, قرآن کہتا ہے ہم نے دین میں تنگی نہیں رکھی. ایسا دین بنایا جو ہر دور میں ہر انسان کے لیے سوٹیبل ہو, اس کے لیے اس پر عمل کرنا ممکن. نیند کا سیٹ اپ اس میں زیادہ پریشانی ہو جاتی اور عین ممکن ہے صحت کو نقصان ہونا بھی شروع ہو جاتا. تو رمضان کا مقصد لوگوں کی صحتوں کو نقصان پہنچانا نہیں ہے, لوگوں میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کا جذبہ پیدا کرنا ہے. اور ویسے بھی حکمت کی بات کیا ہے کہ اللہ اگر نیند پہ پابندی لگا دیتے نا, نیند پہ, تو کیا ہوتا, لوگ مغرب کے بعد سوتے وہ فجر میں اٹھتے, کیا خیال ہے, تو نیند ڈبل کر رہے ہوتے, اس کا کوئی فائدہ نہیں تھا. یعنی نیند ایسی چیز ہے نا, جب آپ پہ مسلط ہوتی ہے تو آپ کے لیے اس کو روکنا ممکن نہیں رہتا. اب دن کے ٹائم میں نیند آتی, آپ لازماً آنکھ لگ رہی ہوتی ہے, آپ کی کہیں بھی بیٹھے ہوتے آنکھ لگ جاتی ہے آپ کی. یا پھر لوگ کیا کرتے, اتنی لمبی لمبی راتوں کو نیند لے لیتے, تو جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہوتا. کھانے میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں لوگ. بھائی انہوں نے کہا کہ بھائی صبح صادق سے لے کے مغرب تک کھانے پر پابندی ہے, تو مغرب سے کھانا شروع کرو, سحری تک نان اسٹاپ, اور کھاتے ہیں. الحمدللہ پاکستانی قوم غربت مہنگائی میں بھی دبا کے پھوڑنا پھاڑنا لگا ہوا ہے. لیکن آپ جتنی بھی اسپیڈ سے جتنا بھی کھا لیں, اس کے بعد بھی بہرحال چند گھنٹوں کے بعد آپ کا معدہ خالی ہوتا ہے. تو یہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ نان اسٹاپ آپ ساری رات بھی پھوڑتے پھاڑتے رہیں, پھر بھی 5-6 گھنٹے بعد, سحری کے 6-7-8-10 گھنٹے بعد معدہ کیا ہو جائے گا, خالی, اور وہ ٹینشن ہوگی. نہیں یاری بات سمجھ میں میرا خیال ہے. تو اللہ میاں نے ہم سے نا یہ قربانی دلوائی ہے رمضان میں کہ تھوڑا منہ کو کیا کرو, کنٹرول. سب سے بڑا مسئلہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ جس آدمی کا اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے, باقی کسی خواہش پہ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. اور یہ بالکل درست بات ہے. دیکھو دنیا میں 2 قسم کے فلسفے ہیں, اس پر تو غیر مسلم اور مسلم سب کا اتفاق ہے کہ انسانیت کو کامیابی کی طرف لے جانا چاہیے, ہے یا نہیں؟ بھائی امریکہ بھی یہی بات کرتا ہے, انسان کو کس طرف لے کے جاؤ, کامیابی. جاپان والے بھی کہتے ہیں بھائی ایک سکسیسفل نیشن بننا چاہیے ہمیں, کامیاب بننا چاہیے ہمیں, اور اسلام بھی یہی کہتا ہے. لیکن غیر مسلموں کے ہاں کامیابی نام ہے خواہشات کے پورا ہونے کا. آپ کی تمام خواہشات پوری ہو رہی ہیں تو آپ ایک کامیاب انسان ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اگر آپ کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے تو آپ کیا ہیں, کامیاب. لیکن اسلام کیا کرتا ہے, آپ کی جگہ جگہ خواہشات پہ پابندیاں لگا رہا ہوتا ہے. جگہ جگہ آپ کی خواہشات پہ کیا لگاتا ہے, پابندیاں. یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا, یہ لیگل ہے, یہ انلیگل ہے, بہت ساری اور بڑی خطرناک قسم کی پابندیاں بھی لگا دیتا ہے اسلام, جس کا غیر مسلم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ ان سے بچیں ہم. آپ اپنی مرضی سے سو سکتے ہو اسلام میں, عشاء سے پہلے سو سکتے ہو, بولو نا یوں 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 کر دیا کرو, تھوڑا پتہ تو چلے. نہیں سو سکتے. فجر سے پہلے اٹھنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ اب ایک آدمی کہہ رہا ہے یار میں سو رہا ہوں لمبا, بس 11 بجے اٹھوں گا. نہیں بھائی, آپ کو اسلام پابندی لگائے گا کہ آپ کو اپنی مرضی سے سونے کی اجازت نہیں, اٹھنا پڑے گا. سردی ہے, وضو کا دل نہیں کر رہا, یخ ٹھنڈا پانی ہے, اسلام کیا کہے گا, غیر مسلم کیا کہے گا, بھائی نہیں اٹھو, یا اٹھ گئے ہو تو ہاتھ منہ مت دھو. لیکن اسلام آپ پہ پابندی لگائے گا, آپ کو ہاتھ منہ دھونے پڑیں گے, چاہے ٹھنڈ لگے یا نہ لگے. بلکہ سردیوں میں وضو کرنے میں حدیث میں آتا ہے بہت زیادہ ثواب ہے. ایسے گناہ جھڑتے ہیں جیسے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں سردیوں میں.
پھر اسلام آپ پہ پابندی لگاتا ہے حلال حرام کی پابندیاں. نظر بھی اٹھا کے دیکھنے نہیں دیتا کسی انٹی کو. کتنی سخت پابندی ہے یہ نہیں ہے. گورا سوچ سکتا ہے اس پابندی, وہ تو نائٹ کلب میں جاتے ہیں, شراب پیتے ہیں, اور اسلام کہہ رہا ہے کہ نائٹ کلب جا کے زنا کرنا تو بہت ہی بڑا جرم ہے. لا تقربوا الزنا, قریب بھی نہیں پھٹکنا. کوئی انٹی جا رہی ہے اس نیت سے دیکھ لوں کہ یار کیسی ہیں, یہ بھی آپ کے لیے کیا ہے, ناٹ الاؤڈ. اچھا, جو غیر مسلم لوگ ہیں ان کے ہیں کہ انسان کی ہر خواہش پوری ہو, وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیابی ہے. حقیقت پتہ ہے کیا ہے, جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے وہ ڈپریشن کا مریض بنتا ہے. یہ بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو. جس کی ہر خواہش پوری ہوگی وہ کیا ہوگا, وہ اسٹریس اور ڈپریشن میں جائے گا. وجہ اس کی ہے کہ آپ کی ہر خواہش پوری ہو سکتی نہیں ہے. اگر ہو رہی ہے نا تو اس کا نتیجہ نکلے گا کہ آپ میں خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی طاقت ختم. ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے جہاں کوئی نہ کوئی خواہش آپ کو قربان کرنی پڑتی ہے. دنیا میں کوئی شخص, فرعون بھی ایسا نہیں گزرا کہ اس کی ہر خواہش دنیا میں پوری ہوئی ہو. ساری پوری ہو رہی تھی, موسیٰ علیہ السلام آ گئے, ایک دم دماغ کھٹکا نا اس کا, یہ کیا ہو گیا بھائی, یہ تو ہوتا ہے. جتنی بھی آپ کے اندر خواہشات ہیں نا, پوری کرتے رہیں, کہیں نہ کہیں آ کے قدرت کی طرف سے بیریئر کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کی راہ میں, اور آپ خواہشات پوری کرتے کرتے یوز ٹو ہو چکے ہوتے ہو. آپ کو خواہشات پہ کنٹرول کرنے کی عادت نہیں رہتی. پھر آپ جاتے ہو اسٹریس میں, ڈپریشن میں, اور چیخو پکار, مار دھاڑ. جیسے جو بچے زیادہ لاڈ پیار میں پلتے ہیں وہ بچے شور شرابہ زیادہ مچاتے ہیں. جن بچوں پہ ماں باپ کا کنٹرول ہوتا ہے کہ کچھ خواہشات پوری کر دی, کچھ پوری نہیں کی, وہ بچے بھی کنٹرولڈ ہوتے ہیں. یقین نہ آئے تو جا کے مشاہدہ کر لو. میں نے بہت سے بچے ضدی دیکھے ہیں, چیزیں اٹھا کے پھینک رہے, کوئی بات نہیں مانتے. وجہ اس کی ہے کہ ماں باپ ان کی ہر بات مانتے ہیں. نہیں آ رہی سمجھ میں, پتہ نہیں آپ لوگ لاڈلے بچے ہیں اپنے ماں باپ کے یا لاڈلے نہیں ہیں, تو یہ تو اللہ ہی جانتا ہے. لیکن ہم نے ایسے بچے مارکیٹ میں دیکھے, ہر خواہش پوری ہو رہی ہے, بچہ چڑچڑا ہو گیا. اچھا, جس بچے کے ساتھ اس کا کوئی بہن بھائی نہ ہو وہ بھی چڑچڑے ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ بہت زیادہ لاڈ پیار اس اکلوتے کو مل جاتا ہے. کیا ہوتا ہے, اکلوتے. دوسرا مارکیٹ میں قریب العمر ہوتے نہیں ہیں, 2-4, تو ماں باپ کی ساری لاڈ کا اور پیار کا مرکز یہ اکلوتا. اس کی ہر خواہش پوری. آپ میں سے کوئی اکلوتا ہو تو پیش کی معذرت. نتیجہ کیا نکلتا ہے, اس کی طبیعت میں چڑچڑاپن پیدا ہونا شروع, مار دھاڑ. وہ سوسائٹی میں بسا اوقات ایک کامیاب انسان بن کے سروائیو نہیں کر پاتا. اچھا, ہمارے ایک ریلیٹیو کے یہاں نا ایک بچہ ہوا, پھر ان کے یہاں فوراً دوسرا ہو گیا اگلے سال. رپورٹ دیکھیں, رپورٹ ہوا یہ ہے کہ جب فوراً دوسرا آ گیا 1-2 سال کے بعد مارکیٹ میں, تو جو پہلا والا تھا نا, اب اس کو تھوڑی سی جیلسی بچوں میں ہوتی ہے کہ دوسرے کو پیار کرو تو اس کو غصہ آ رہا ہے کہ اس کو کیوں پیار کر رہے ہو. بچے کرتے ہیں ایسے, آپ نے دیکھا ہوگا. تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو ان کے ریلیٹیو ہے نا, کہنے لگے کہ یہ غلط ہوا, پہلے والے کے ساتھ ظلم ہوا ہے. ابھی اس کی عمر تھی, اس کو محبتیں ملتی, توجہ کا مرکز بنتا. مارکیٹ میں دوسرا آ گیا, جو محبت پوری اس کو ملنی چاہیے تھی وہ ڈیوائڈ ہو کے آدھی کہاں جا رہی ہے, تو یہ پہلے والے کے ساتھ ظلم ہے. سمجھتے ہو بات کو؟ تو بھائی یہ پہلے والے کے ساتھ ظلم نہیں ہے, اس کی ٹریننگ کا حصہ ہے کہ تو دنیا میں اکیلا باپ نہیں ہے, تمہارے بہن بھائی بھی ہوں گے. ابھی سے اس کے اندر برداشت پیدا ہو رہی ہے. حقیقت ہے, اس کے دل میں ایک جذبات ہوتے ہیں حسد کے. بچوں میں ہوتا ہے, بہت زیادہ جیلسی ہوتی ہے بچوں میں. ایک کو کچھ دو نا تو دوسرے کو ضرورت نہیں بھی ہو, صرف اس کو تپانے کے لیے مانگتا ہے کہ مجھے کیوں نہیں دیا. تو یہ جو برداشت اس میں پیدا ہوگی نا, جب ماں باپ دوسرے کو پیار کر رہے ہیں اور اس کو غصہ آ رہا ہے, یہی غصہ قدرت چاہتی ہے کہ آئے تاکہ اس میں کنٹرول پیدا ہو. یہ نہیں ہوتا نا تو یہ بڑے ہو کر عذاب بنتا ہے. پھر بڑے ہو کر پھر کیا ہوتا ہے, یہ کیوں آ گیا دنیا میں, میرے باپ کی وراثت جو مجھے ملنی تھی اس کو کیوں مل رہی ہے, یہ اس میں شریک کیوں ہو رہا ہے. پھر یہ یہاں تک جاتا ہے معاملہ. شروع میں یہ مسئلہ کیا کر دو, ختم کر دو کہ بیٹا اس گھر میں اور بھی ہیں, اور ممکن ہے مفتی صاحب کے بھی میں بیانات سننا شروع کیے تو اسپیڈ اور بھی بڑھ سکتی ہے ہماری, عین ممکن ہے. اگلے سال نیا ماڈل بھی آ سکتا ہے. تو اب یہ جلتے ہی رہو بیٹھ کے, یار اسی کو قبول کرو. اور پھر ایک اہم بات یہ کہ بچہ ماں باپ کی توجہ کے لیے بہن بھائی کو وقتی طور پہ برداشت نہیں کرتا, لیکن اللہ نے ایک ایسا بچے میں ایک سافٹ ویئر ڈالا ہوا ہے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں سے محبت بھی ٹوٹ کے کرتا ہے. یہ تو آپ اس کو دے رہے ہو نا, ماں باپ اس نئے ماڈل کو جب پیار کرتے ہیں, محبت دیتے ہیں, تو پرانے ماڈل کو تکلیف ہوتی ہے. یہ ہے اس کی جیلسی. لیکن آپ ذرا کوئی تھرڈ پرسن اس نئے ماڈل کو ہاتھ اٹھا کے دیکھے, پرانا ماڈل
آڑ بن کے کھڑا ہو جائے گا کہ میرا بھائی ہے, میری بہن ہے, تو کون ہوتا ہے ہاتھ اٹھانے والا. تو یہ جو محبت اور قربانی کا جذبہ ہے, یہ بھی نئے اور پرانے میں جب کم وقفہ ہوگا اور نیا ماڈل جلدی آئے گا, تو پرانے ماڈل میں اپنے بہن یا بھائی کے لیے لڑنے کا جذبہ یہ بھی جبھی پیدا ہوگا. نہیں آ رہی بات؟ اور یہ تھوڑا سا نئے اور پرانے کو بڑا ہونے دو, پھر ان کے آپس میں کھیل کود دیکھو, محبتیں دیکھو کیسی ہوں گی. تو یہ جو فضول قسم کے لبرل لوگوں کی فضول باتیں ہیں نا, کہ ابھی تو پرانے والے کو ٹائم زیادہ چاہیے تھا, ایکچولی نیا والا آ گیا مارکیٹ میں, تو ایکچولی یہ ٹوپی ڈرامے, یہ کسی اور کو گنتیاں سکھانا جا کے ساری نیچرل لائف کا بیڑا غرق کر دیا. بچے کو اپنے جیسا بچہ چاہیے بھائی کھیلنے کودنے کے لیے, اس کو ماں باپ سے زیادہ ضرورت بہن بھائیوں کی ہے. ماں باپ تو صرف کیئر کرتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے, خراب تو نہیں ہو رہا, سٹے تو نہیں لگا رہا ہے, ایسا تو نہیں تایا نے سگریٹ پھینکی اٹھا کے پی رہا ہے. ماں باپ کا کام صرف یہ نگرانی کرنا ہے. باقی تو اس کو جو اس کی جو انٹرٹینمنٹ والی لائف ہے, جو اس کو انٹرٹین کرے گی, وہ تو بہن بھائی کریں گے. خوش رہے گا, کھیلے گا, کودے گا, انہیں کے سے سیکھے گا, مارے گا, روئے گا, پٹے گا بھی, پیٹے گا بھی. یہی تو لائف ہے اس کی. ہر خواہش پوری ہونے سے انسان بنتا نہیں ہے بلکہ بگڑتا ہے. بچوں کی سیلف ریسپیکٹ, ہم بھی اس کے قائل نہیں ہے کہ بچوں کو مارا پیٹا جائے, ماں باپ بگاڑ دیتے ہیں مار پیٹ کے, لیکن یہ جو سیلف ریسپیکٹ اور یہ ابھی اس کو بڑا ہونے دو میرے بھائی, ابھی چھوٹا ہے, ابھی اس کو تربیت کی ضرورت زیادہ ہے. اس کو بدتمیزی مت کرنے دو بڑوں کے ساتھ. اس کو بتاؤ تم چھوٹے ہو ابھی بیٹا, تم ہمارے باپ ہم ہی ہیں, محبت ملے گی آپ کو, لیکن ہمارے باپ بننے کی کوشش مت کر. جو گھر میں پکے گا تیرا باپ بھی وہی. وہ میرا بیان مشہور ہوا تھا نا, پاٹھا کھا لو پاٹھا. بچوں سے مائیں پوچھتی ہے نا, بیٹا پاٹھا کھا لو, نہیں پاٹھا نہیں کھاؤں گا, اچھا چلو ڈبل روٹی کھا لو, نہیں ڈبل روٹی نہیں کھاؤں گا, اچھا چلو اس پہ یہ جیم لگا دوں, نہیں جیم کیوں لگایا. یہ وہ پورا بڑا زبردست میم چلی تھی وہ. تو وہ اس کی اماں آخر میں اس کو جب سمجھایا جائے, ایک تھپڑ لگا, یہ کھا لے گا, جو تو کھلائے گی وہی کھائے گا. تو کہتی نہیں بچوں کو موٹیویٹ کرو. اس میں نے کہا تھا موٹی تو اپنا تو ویٹ کر, پہلے تجھے خود اپنے منہ پہ کنٹرول نہیں ہے تو بچے کو کہاں سے تو کنٹرول سکھائے. ہماری والدہ تو ہمیں بتاتی تھیں یہ کھا لو, اور چمٹا گرم گرم ہوتا تھا. بعض دفعہ مجھے بچپن سے شوق تھا مرغوب غذائیں کھانے کا. آلو کی بھجیا پکی ہوئی ہوتی تھی بعض دفعہ گھر میں, اور مولی کی پتہ نہیں پتے بعض دفعہ ہماری اماں کو بڑا شوق تھا. ہمیں نوالا حلق سے ہی نہیں اترتا تھا, ہمیں نہیں یاد پڑتا. ہماری اماں نے کہا چل تمہارے لیے میں یہ کر لیتی ہوں, یہ کھانا پڑے گا آپ کو, گھر میں کیا ہے یہی پک. تو اب ہم نہیں غصہ کر سکتے تھے. ہماری اماں چمٹا دکھاتی تھی, چمٹا یہ لگے گا, لگاتی نہیں تھی لیکن ڈراتی تھی. اور جب ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے والد صاحب بھی وہی کھا رہے ہیں, ہم سوچتے تھے ہمارا باپ بھی یہ کھا رہا ہے تو تیرے باپ کو بھی یہ کھانا پڑے گا. اور یہ ذہن میں رکھو, یہ جو خواتین پریشان ہوتی ہیں ایکچولی بچے کی غذائی ضرورت پوری نہیں ہو رہی, بچہ ایکچولی وہ جو آلو کی بھجیا پکی ہے وہ کھا نہیں رہا, تو ایکچولی اس سے منرلز کی کمی, بچے میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے کھانا پینا جتنا بنا لیا لوگوں نے. بڑھے گا وہ, اس کا باپ بھی بڑھے گا. یہ جو قد بڑھتا ہے نا, ڈاکٹروں سے ہم نے پوچھا ہے, کہتے ہیں بھائی یہ جس کا بڑھنا ہے نا اس کو کم کھلاؤ گے تو بھی جائے گا وہ اوپر. جس کا نہیں بڑھنا نا, جس کے باپ دادا ہی سارے چھوٹے چھوٹے سے ہوں, تو جینز میں ہی اس کے قد نہیں ہے, تو اس کو آپ کتنے بھی پراٹھے کھلا دو, مرغیاں کھلا دو, دودھ پلا دو, وہ اس کا باپ نہیں بڑھا تو یہ کہاں سے بڑھے گا. سمجھتے ہو, اکثر بتاتا ہوں نا, ایک آدمی نے ایک چھوٹے سے قد کی خاتون سے شادی کر لی تو بچے بڑے ہی نہیں ہو رہے تھے. تو وہ خاتون کھلا رہی ہیں بچوں کو, بیٹا کھا لو بڑے ہو جاؤ گے. کہتا ہے یہ بڑے نہیں ہوں گے, یہ اور چھوٹے ہوں گے, ان کے ساتھ کے پودے لایا تھا وہ بڑے ہو گئے ہیں, یہ اتنے کے اتنے ہی ہیں. تو یہ نا بچوں کے کھانے پینے کو زیادہ سروں پہ مسلط مت کیا کرو, کچھ نہیں ہوتا. اچھا کھلاؤ, بھلے تھوڑا کھائیں, آج تھوڑا کھائیں گے بھوکے رہیں گے, اگلے ٹائم پہ خود ہی چھین چھین کے کھائے گا پھر وہ. تو یہ بازاری چیزیں نہیں کھانے دو بس بچوں کو. جتنی بازاری چیزیں ہیں نا, میں نے تو تجربے کیے ہیں بچوں کے اوپر, اپنے ہی بچوں پہ. جب بازاری چیز کھلائی بیمار ہوئے, اور بچا کے رکھا فٹ فاٹ. اچھا میرا ایک بیان تھا, اس کی میں وضاحت کر دوں. میرا ایک بیان تھا, اس میں نے یہ بتایا کہ میں نے اپنے 2 بچوں پہ 6 مہینے تجربہ کیا ہے. 6 مہینے تک میں نے ان کو بازار کی کوئی چیز نہیں کھانے دی. گھر میں دیسی گھی پہ روٹی چینی, دیسی گھی اور روٹی کھلاتا تھا, اور دودھ اور انڈا. 6 مہینے انہوں نے گزارے. میرا خیال ہے 3 یا 4 سال کی ایج تھی ان کی. ایک کی 4 سال ہوگی, ایک کی 3 سال ہوگی, ایک کی 4.5 سال ہوگی. اس طرح سے پوری سردیاں آ کے گزری ہیں, ایک چھینک بھی نہیں آئی. ورنہ سردیاں آتے ہی بچے بیمار ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا. صرف کیا کھلایا ہے, دودھ, دیسی گھی, روٹی, چینی اور ہاف بوائل انڈا. بہترین تھے. اچھا جیسے ہی 6 مہینے گزرے ہیں, یعنی سردیاں آ کے بھی گزر گئی ہیں, ایک دن ہلکی سی کھانسی ہلکی سی ہوئی ہے, تو یہ بنفشہ شہتوت گرم پانی میں ڈال کے 1 چمچ پلا دیا ان کو.
وہ اس کے بعد وہ بھی نہیں ہوئی رات کو سونے سے پہلے نا. بہترین 6 مہینے گزارے انہوں نے, کوئی بیماری نہیں, کوئی چھینک نہیں, کچھ بھی نہیں. 6 مہینے کے بعد کیا ہوا ہے کہ کوئی ریلیٹو آئے, انہوں نے بسکٹ کھلا دیے اور اسی کے بعد طبیعت خراب ہو گئی. پہلے تو پیٹ خراب ہوا, پھر کسی نے کولڈ ڈرنک پلا دی, پھر یہ ہوا, پھر وہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ. مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ جو بچوں کی صحت کا مسئلہ ہے نا, گھر کی چیزیں کھلاؤ گے تو ایک دم بہترین صحت رہے گی. اچھا, اس پہ میرے کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ لو بھائی مفتی صاحب چینی کھلا رہے ہیں بچے کو, چینی کون سی کوئی نیچرل ہے؟ نہیں یاری بات سمجھ میں, یعنی ہم چینی کھلائیں, چینی تو خود نقصان دہ ہے. تو یاد رکھیں, میں نے کبھی نہیں کہا کہ چینی بہت فائدے مند چیز ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ایک نقصان دہ چیز ہم نے کھلائی پھر بھی نقصان نہیں ہوا, باقی نقصان دہ چیزوں سے بچا لیا. ورنہ بہتر تو یہ کہ چینی نہ کھلائیں آپ. چینی کون سی کوئی آب زمزم تو دھلی ہوئی مخلوق ہے؟ نہیں آ رہی سب ان کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے بھائی. چینی جو ہے نا, چینی وہ خود بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے, لیکن ایک غلط چیز بھی کھلا دی, 20 غلط چیزوں سے بچا لیا, تو بھی اس کی اتنی برکتیں نظر آئی ہیں. تو اگر آپ اس سے بھی بچا لیں تو نور النارو شہد کھلا دیں, گڑ کھلا دیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو بچوں کی لیکن کنٹرول کرنا پڑتا ہے بچے کو بڑا, اور زیادہ عرصہ نہیں, تھوڑے دن تک کنٹرول کرو گے تو پھر وہ عادی ہو جائے گا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دنیا میں 2 نظریات ہیں. ایک یہ کہ انسان کی ہر خواہش پوری کی جائے تو اس سے وہ کامیاب ہوتا ہے, لیکن اسلام کیا کرتا ہے, جگہ جگہ خواہشات میں رکاوٹیں ڈالتا ہے. تو خوب سمجھ لیں, جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا, بلکہ وہ اسٹریس اور ڈپریشن کی طرف جاتا ہے. بالکل اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جسم پہ جب ویٹ اٹھاتے ہو, جسم میں اپنی خواہش کے خلاف حرکت کرتے ہو تو جسم بیمار ہونے کے بجائے صحت مند ہوتا ہے. اور آپ جسم کی اپنی خواہشات پر عمل کرنا شروع کر دو, جسم چاہتا ہے بیٹھا رہوں نہ اٹھوں, آپ بیٹھے رہو نہ اٹھو. جسم چاہتا ہے دوڑوں نہیں, صرف چلوں, آپ نہ دوڑو چلو. پھر جسم چاہتا ہے چلو بھی نہیں, بیٹھے ہی رہو, سوتے ہی رہو. تو اس سے جسم کو کیا طاقت اور انرجی جمع ہو کے خوشحال زندگی ملے گی, یا جسم کا بیڑا غرق ہو جائے گا؟ تو ایسے ہی یاد رکھو, انسان کی روح اس وقت خوش ہوتی ہے جب روح پہ بوجھ ڈالا جائے, روح باڈی بلڈنگ کرے, روح جاگنگ کرے, روح ویٹ اٹھائے. اور یہ ٹینشنوں کے ویٹ ہے جو روح اٹھاتی ہے. اگر یہ روح کی آپ ہر خواہش پوری کرنا شروع کر دیں گے تو جیسے باڈی کی ہر خواہش پوری کرنے سے باڈی کا بیڑا غرق, تو اسی طرح روح کی ہر خواہش پوری کرنے سے روح کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو اپنی خواہشات کے خلاف چلنا سیکھیں. ہاں, ہر خواہش کی مخالفت نہیں. جیسے آپ نے باڈی, جب جو لوگ جم جاتے ہیں ویٹ اٹھانے کا دل کرتا ہے کیا؟ نہیں کرتا نا, بس جسم پہ بوجھ ڈال کے اٹھا رہتے, تبھی اوں کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں. اگر مزہ آ رہا ہوتا تو ویٹ اٹھاتے واہ 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 ہنسی آ رہی ہوتی, ایسا تھوڑی ہے. تو اسی طرح یاد رکھیں, ہاں ویٹ حد سے زیادہ اٹھائے گا تو باڈی خراب ہو جائے گی. اسی طرح روح پہ جب بوجھ حد سے زیادہ پڑ جاتا ہے تو پھر روح خراب ہونا شروع ہوتی ہے. لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے ہماری روح پہ حد سے زیادہ بوجھ ڈالا ہی نہیں ہے. اگر اللہ کہہ دیتا 24 گھنٹے کے روزے رکھو پورے رمضان, اور سحری میں صرف 10 منٹ کھانے کی اجازت ہے, 23 گھنٹے 50 منٹ بھوکے رہنا ہے, 10 منٹ کیا کرنا ہے, کھانا کھانا ہے, تو شاید یہ ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ ہم پہ ڈال دیا جاتا. مرتے پھر بھی نہیں, اتنی جلدی مرتا نہیں ہے آدمی بھوک سے, یاد رکھو. لیکن یہ ممکن ہے کہ ہم پہ ہوتا نہیں ہم سے. ما جعل علیکم فی الدین من حرج, اللہ کہتے ہیں اعتدال سے بوجھ ڈالا ہے. اللہ کہہ دیتا 50 نمازیں پڑھو تو پڑھنی پڑتی کہ نہیں پڑھنی پڑتی؟ کتنی ٹینشن والا کام ہو جاتا بھائی, کتنی ٹینشن والا کام. اللہ میاں نے 5 رکھی, اور وہ بھی دن کے 2 کناروں پر رکھ دی 2 نمازیں, اور صرف عصر اور مغرب ایسی ہیں جو جلدی جلدی آتی ہیں, ورنہ بڑا فاصلہ ہے ان 2 نمازوں کے درمیان. اللہ میاں نے حکم دیا نظر کی حفاظت کرو, لیکن ساتھ میں نکاح کی ترغیب بھی دے دی, تو آسان کر دیا نا. اگر یہ ہوتا کہ عیسائیوں میں پادریوں کی طرح پادریوں کو حکم تھا کہ شادی نہ کرو, جیسے کہ انہوں نے خود بنایا ہوا تھا, ان کے مذہب کا نہیں تھا, لیکن دوسری طرف زنا پر بھی پابندی, تو ڈپریشن میں جاتے کہ نہیں جاتے؟ اللہ میاں نے کہا بھائی نظر کی حفاظت کرو, اور یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے. اگر اللہ حکم دیتے نظر کی حفاظت نہ کرو لیکن صرف زنا سے بچو, تو زنا سے بچنا بہت مشکل ہو جاتا, کیونکہ جو برائیوں میں پڑتے ہیں نظر کی حفاظت نہیں کرتے ان کے لیے زنا آسان ہو جاتا ہے, اور جو نظر کی حفاظت کرتے ہیں ان کے لیے زنا مشکل ہوتا ہے. تو یہ بھی ہمارے فائدے کے لیے حکم دیا کہ بھئی ایسا کام ہی مت کرو کہ اس کی طرف تمہاری برائی کی طرف توجہ جائے تمہاری.
اللہ میاں نے حکم دے دیا ماں باپ کی اطاعت کرو, فرما برداری کرو, لیکن اس کی بھی ایک لمٹ رکھ دی, ایک حد رکھ دی. یعنی کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو ایسا بوجھ ہم پہ ڈالا جا رہا ہو جو ہمارے بس میں ہو ہی نہیں. سود کو حرام قرار دے دیا لیکن مزاربت اور شرکت کو جائز قرار دے دیا. آپ کسی کو لون دے کے متعین نفع لیتے ہو کہ 1 لاکھ پہ 2,000 روپے 5,000 حرام ہے, لیکن ایسا نہیں کہ پابندی لگا دی. اللہ نے کہا یہی 1 لاکھ روپے دو, جو پروفٹ ہوگا اس میں شرکت کر لو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو پروفٹ ہوگا اس میں کیا کر لو بھائی, تجھے جتنا پروفٹ ہوگا اس میں اتنے فیصد میرا. اب وہ گھننا بن کے پروفٹ بتانا پڑے گا اس کو. اور جو سرمایہ دار لوگ ہیں نا وہ پروفٹ بتانا نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں ہم آپ کے 1 کروڑ سے جتنا بھی اٹھائیں آپ کو اتنا ملے گا بس. اسلام کہتا ہے نہیں بھائی, پیسہ اس کا لگ رہا ہے تو اس کو بتاؤ تو صحیح کتنا کما رہا ہے تو. ابے 1% بھی دو گے نا آپ. دیکھو آپ نے زید کو 1 کروڑ روپے دیے, زید کو کہا تو 1 کروڑ سے جتنا بھی کمائے گا نا بے شک مجھے 1% دے دے, لیکن پرسنٹیج ہونی چاہیے 1%. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ وہ 1 کروڑ پہ آپ کو 1 لاکھ دے گا نا, آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا وہ کمبخت 99 لاکھ کما رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ سود خور یہ وہ اپنا پروفٹ بتانا نہیں چاہتا. 1% بھی دے گا نا آپ کو یہ تو پتہ چل جائے گا نا جب 1% 1 لاکھ ہے تو اس کا مطلب باقی 99 کتنا ہے؟ وہ 99 لاکھ ہے. اس کا مطلب یہ گھننا میرے 1 کروڑ سے 99 لاکھ کما رہا ہے اور مجھے کتنا دے رہا ہے؟ 1 لاکھ. لیکن اگر سودی نظام ہوگا, آپ نے زید کو 1 کروڑ روپے دیے, آپ نے کہا مجھے ہر مہینے 1 لاکھ دے دینا, تو کتنا کما رہا ہے مجھے اس سے غرض نہیں ہے. وہ 1 لاکھ روپے لا کے دے گا, آپ گلے ملیں گے, شکریہ ادا کریں گے, کتنا نیک آدمی مجھے 1 لاکھ روپے دے رہا ہے, اور وہ بھی روتے ہوئے دے گا یار کاروبار کا تو بیڑا ہی غرق ہو گیا, لیکن میں تجھ سے وعدہ کیا 1 لاکھ لے لے. آپ کا دل چاہے گا اس غریب کو 2 کروڑ اور دے دوں میں, الو بناتا رہے گا, آپ کو بے وقوف بناتا رہے گا. لیکن اگر پرسنٹیج کے حساب سے ہوگا تو آپ نے جب زید کو 1 کروڑ دیے, آپ لوگ کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تو بزنس کہاں سے کرو گے جو تمہاری سمجھ میں اتنی باتیں نہیں آ رہی. مجھے لگ رہا ہے آپ کے چہروں سے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اوپر سے گزر رہا ہے آپ کے. زید کو آپ نے 1 کروڑ روپے دیے, آپ نے کہا مجھے جتنا پروفٹ ہوگا اس میں 1% چاہیے. وہ 1 لاکھ روپے لے کر آیا تو آپ سمجھ جاؤ گے یہ کمبخت کتنے کما رہا ہے؟ 99 لاکھ. اب اس کو رونے کی اجازت, وہ رونے کا بہانہ نہیں کرے گا, اور آپ کو اس سے مانگو گے بھی کہ جو جتنا پروفٹ ہوا ہے مجھے دکھاؤ تاکہ پتہ چلے کہ یہ واقعی 1% بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے. تو اللہ میاں نے سود پہ پابندی لگائی مگر تجارت کو اللہ نے حلال قرار دیا. اگر اللہ سود پہ بھی پابندی لگا دیتا, مزاربت پہ بھی, شرکت پہ بھی, تو پھر ہم حرج میں پڑ جاتے, ہم تنگی میں پڑ جاتے, ہمارے لیے کاروبار کے راستے بند ہو جاتے. لیکن اللہ نے ہمارے لیے دین میں تنگی نہیں رکھی بلکہ آسانی رکھی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسی طرح اللہ میاں نے لیکن بوجھ ڈالا ہے ہمارے اوپر. یہ نہیں کہا کہ بالکل فری سٹائل کی زندگی گزارو گے, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوگی. یہ کامیابی نہیں ہے, ٹینشنیں اٹھانی پڑیں گی. بہت ساری ٹینشنیں لگا دی اللہ میاں, اور اس ٹینشن سے فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہماری روح وزن اٹھاتی ہے, جس سے روح ٹینشن سے بچتی ہے, روح صحت مند ہوتی ہے, اور روح ڈپریشن اور اسٹریس کی طرف جانے سے بچ جاتی ہے. تبھی آپ کو مسلمانوں میں خودکشی کا ریشو دوسری قوموں کی نسبت کم نظر آئے گا. مسلمانوں میں ڈپریشن کے مریض دوسری قوموں کی نسبت کم نظر آئیں گے, حالانکہ ڈپریشن والے کام مسلمانوں میں بہت زیادہ ہیں. مسلمان غیر مسلم ایک ڈپریشن پالنے کے لیے تیار نہیں, مسلمان 4 ڈپریشن کی بات کرتے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ ہم مسقط میں تھے تو ہمارے بہت سے علماء اپنی اپنی فیملیوں کے ساتھ آئے تھے, بیگمات کے ساتھ آئے تھے. تو ایک مولانا صاحب نئے نئے پہنچے تو وہ میزبان نے ان سے پوچھا مجبوری ساتھ میں ہے یا بغیر مجبوری کے آئے ہیں؟ میں نے کہا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر پتہ چلا بیگم کو پیار سے کیا کہتے ہیں, یہ مجبوری. تو بڑا زبردست لفظ تھا ان کا بھائی, کیونکہ جب مجبوری ساتھ میں ہوتی ہے تو پھر گھر سے زیادہ دیر باہر نہیں رہ سکتے, آپ بتانا پڑتا ہے. جو بغیر مجبوری کے آیا وہ تو جہاں مرضی جائے. جب مجبوری کے ساتھ آئے ہیں تو بیگم پوچھے گی, مجبوری پوچھے گی بھائی اتنی دیر سے کیوں آ رہے ہو, آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ مفتی صاحب کے ساتھ. اچھا جو لوگ اپنی مجبوریوں کے ساتھ آئے تھے نا, ان سب کی مجبوریوں کو یہ بڑی فکر تھی کہ ہمارا میاں, ہمارے جو میاں ہیں مفتی طارق مسعود کے ساتھ تو نہیں بیٹھے ہوئے گئے. سب کو یہ ایسا نہ ہو یہ 2-4 مجبوریاں اور پال لیں ہمارا شوہر, ان کو یہ سب کو ڈر تھا. تو مسلمان کے پاس ٹینشن کے مواقع بہت ہیں, پھر بھی ٹینشن نہیں لیتا. یہ غربت اور مہنگائی آپ تھوڑی دیر کے لیے انگریزوں کو دے دو تو خودکشی کے لیے میرے بھائی رجسٹریشن فارم کیا ہو جائیں گے, ختم ہو جائیں گے. ہمارے والے حکمران 1 ہفتے کے لیے ان کو ادھار دے دو, آپ سچی مچی کے تو نہیں لیں گے, صرف ادھار دے دو آپ ان کو کہ 1 ہفتے بعد واپس لے لیں گے. 1 ہفتے میں ایسا بیڑا غرق ہو جائے گا
کوئی کھمبا ان کا بجلی کا باقی نہیں بچا ہوگا. ان کے یہاں تو کھمبے ہوتے نہیں, انڈر گراؤنڈ ہی ہوتا ہے سب کچھ. یہ ہم ہیں, ٹھیک ہے نا. ڈالر کہاں سے کہاں پہنچ گیا, میں تو کبھی سوچتا ہوں تو تھوڑا ڈپریشن شروع ہو جاتی ہے, پھر میں سوچتا ہی نہیں کہ میں مریں گے تو ویسے ہی سب کیا ہو جائے گا, ختم. ہمارے تو اصل آخرت ہے نا. جو دیکھو دال پانی اللہ نے جو موٹی موٹی ضرورتیں وہ تو اللہ ویسے ہی پورے کر. اور پاکستان کا تو حال ایسا ہے کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بینک کرپٹ ہونے جا رہا ہے. پاکستان کا ایسا اللہ کے ساتھ اللہ کا معاملہ ہے, بچپن سے مہنگائی بڑھ رہی ہے. مجھے یاد ہے وہ دور میں بہت چھوٹا تھا, روٹی 4 آنے کی ملتی تھی, 1 روپے کی 4 روٹیاں. جب 8 آنے کی ہوئی تو سب چیخ اٹھے کہ روٹی ڈبل ہو گئی بھائی. 1 روپے کی 4 روٹیوں کے بجائے اب 1 روپے کی کتنی ملیں گی, 2 روٹیاں. لوگ چیخ اٹھے تھے مہنگائی بڑھ رہی ہے. پھوڑنا اسی حساب سے لگا ہوا تھا, اسی. پھر روٹی 1 روپے کی ہوئی, پھر 5 روپے کی ہوئی, پھر 10 روپے کی ہوئی, اب پتہ نہیں کتنے کی چل رہی, 35. استغفر اللہ. میرے یہاں مہمان آتے ہیں نا تو چائے منگواتا ہوں میں ہوٹل سے. اب ہمارے دماغ میں وہ چند سال پہلے کی چائے تھی, پتہ نہیں 10 روپے کا کپ تھا, 15 روپے کا کپ تھا. میری کھوپڑی میں وہی گھوم رہی ہے, مجھے کیا پتا اتنی اسپیڈ سے حساب خراب ہو گیا. مہمان آ رہے ہیں, آوے لے آ یار 4 چائے لے آ, 5 چائے لے آ. اچھا وہ گارڈ جو ہے نا, وہ جو خادم بل بنا کے دیتا ہے, مجھے لگتا تھا یار یہ کچھ زیادہ ہی, پتہ نہیں خود تو نہیں اس نے اپنے کئی مہمانوں کے الگ سے کھانچے کھولے ہوئے اس نے. ایک دن میں نے کہا یار اتنے تو مہمان میرے نہیں آئے جتنے تم بل بنا رہے ہو. اس نے کہا استاد جی 60 روپے کا کپ ہے چائے کا, 60 روپے. ابے میں نے کہا اتنے کا تو کپ نہیں آتا جس میں چائے ڈالی جا رہی ہے. تو مجھے تو خیال ہوا میں نوٹس لگا دوں کہ مہمان لوگ اپنی چائے اپنے ساتھ لے کے آئیں گے. بھائی یہ کوئی مذاق تھوڑی ہے یار, ملنے بھی ہم سے آؤ, چائے بھی کون پلائے, کام بھی تمہارا ہو, چائے ہم پلائیں. خیر اتنا بھی ایسا نہیں ہے, انشاءاللہ پلا دیں گے. لیکن یہ کہ یہ ہے تو فکر کی بات نا. لیکن نہ چائے والوں کی چائے رک رہی ہے, نہ نلی نہاری کی سیل میں کمی آ رہی ہے, نہ برگر بکنے میں کمی, نہ KFC والوں کے ہاں رش میں کمی. میں تو لوگوں پہ حیران ہوتا ہوں, لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں نا میرے سامنے, دوست احباب بھی, یار مفتی صاحب مہنگائی نے کمر, ایسے کھجا رہے ہوتے ہیں, مہنگائی نے کمر توڑ دی یار, اتنا مہنگا ہو گیا کھانا, تو روٹی خریدنے کی طاقت ختم ہو گئی. پھر تھوڑی دیر چلے یار نہاری کھانے چلتے ہیں ذرا, چلے مجھ صاحب نلی نہاری کا پروگرام ہو جائے. یہ ہر ایک کا حال ہے. ایسا لگتا ہے کہ اتنی کرپشن اور